سنتے ہیں اردو میں خصوصی اپڈیٹ۔ اسلامی تعاون تنظیم نے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل پر غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر اور فلسطین میں بڑے پیمانے پر جاری انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بند کرانے پر زور دیا ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے سفیر خلیل ہاشمی نے OIC کی طرف سے جاری کیے گئے بیان کے حوالے سے کونسل پر زور دیا کہ وہ انسانی حقوق کے لیے دی گئی سفارشات پر عمل درآمد کرے۔ نائجیریا میں 47ویں وزرائے خارجہ کانفرنس میں OIC نے 5 اگست 2019 کو مودی کی فسطائی بھارتی حکومت کی طرف سے کیے گئے تمام غیر قانونی اقدامات کی فوری منسوخی کا مطالبہ کیا، جن میں مقبوضہ علاقے میں آبادی کے تناسب کی تبدیلی اور کشمیریوں کو ان کے بنیادی حقوق سے محرومی شامل ہے۔ خلیل ہاشمی نے کہا کہ ہم عالمی برادری کو اس کی ذمہ داریاں یاد دلاتے ہیں کہ وہ کشمیری عوام کو ان کے حقوق دلانے کے لیے جموں کشمیر کے بارے میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں پر عمل درآمد کو یقینی بنائے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس اور دیگر مزاحمتی تنظیموں نے اپنے بیانات میں اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل اور اسلامی تعاون تنظیم پر زور دیا کہ وہ مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی فورسز کی طرف سے جاری جنگی جرائم کی تحقیقات کے لیے اپنی ٹیمیں مقبوضہ علاقے میں بھیجیں۔ انہوں نے اقوام متحدہ پر زور دیا کہ وہ کشمیر کے بارے میں عالمی ادارے کی قراردادوں کو پامال کرنے پر بھارت پر پابندیاں عائد کرے۔ انہوں نے کہا کہ مودی کی زیر قیادت بھارت ایک فسطائی ریاست بن چکا ہے جس کا اگر نوٹس نہیں لیا گیا تو پوری دنیا کا امن خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ کشمیری حریت رہنماؤں نے مقبوضہ علاقے میں بھارت کے جنگی جرائم اور ظلم و بربریت کو بے نقاب کرنے کے لیے حکومت پاکستان کی طرف سے جاری کیے گئے ڈوزر کا خیر مقدم کیا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کی اکائی کشمیر فریڈم فرنٹ نے سری نگر سے جاری بیان میں کہا کہ پاکستان نے ہمیشہ جموں کشمیر میں بھارتی فوجوں کی طرف سے جاری جنگی جرائم کو بے نقاب کیا ہے اور اس ڈوزر سے کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کی پاکستان کی غیر متزلزل حمایت کی عکاسی ہوتی ہے۔ اسلامک پولیٹیکل پارٹی کے چیئرمین محمد یوسف نقاش نے کہا کہ پاکستان نے کشمیر میں بھارت کے جنگی جرائم کے بارے میں ڈوزر اقوام متحدہ میں پیش کر کے واضح پیغام دیا ہے کہ وہ کشمیریوں کی اپنے حق خود ارادیت کے حصول کی منصفانہ جدوجہد میں ان کے ساتھ کھڑا ہے۔ میر وائز عمر فاروق کی سرپرستی میں قائم حریت فورم کی آزاد کشمیر شاخ کے کنوینر سید فیض نقش بندی اور جموں کشمیر سالویشن موومنٹ کے چیئرمین طفیل الطاف بٹ نے بھی اپنے بیانات میں حکومت پاکستان کی طرف سے ڈوزرز کے اجرا کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس میں مقبوضہ کشمیر کی سنگین صورتحال کی حقیقی اور حقائق پر مبنی عکاسی کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مقبوضہ علاقے میں جعلی مقابلوں میں ماورائے عدالت قتل اور دوران حراست گمشدگیاں روز کا معمول بن چکی ہیں، جبکہ بھارتی فوجوں کی طرف سے شہریوں کی املاک کو کیمیائی مواد سے تباہ کیا جا رہا ہے۔ نیشنل کرائم ریکارڈ بیورو کی سالانہ رپورٹ کے مطابق گزشتہ سال بھارت میں بچوں کے خلاف جرائم کے 1,28,000 مقدمات درج کیے گئے۔ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ سال اوسطاً تقریباً روز بھارت بھر میں خواتین کی عصمت دری کے 77 واقعات رپورٹ ہوئے۔ گزشتہ سال بھارت میں مجموعی طور پر 28,046 خواتین سے زیادتی کی گئی۔ اعداد و شمار میں مزید کہا گیا ہے کہ گزشتہ سال بھارت میں خواتین کے خلاف جرائم کے 3,71,507 مقدمات درج کیے گئے۔ ادھر بھارتی ریاستوں منی پور، آسام اور اتر پردیش میں گزشتہ سال کالے قوانین، غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے ایکٹ اور ملک سے بغاوت کے سب سے زیادہ مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ خصوصی اپڈیٹ ختم ہوا۔